السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 ہماری ہاف آیت ہو گئی تھی، نیکسٹ آگے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ لفظی ترجمہ۔ الیوم آج کے دن یائسا مایوس ہو گئے، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، فی من دینکم تمہارے دین سے، فلا تو نہ، تخشوہم تم ڈرو ان سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے۔ الیوم آج کے دن، اکملت مکمل کر دیا میں نے، لکم تمہارے لیے، دینکم دین تمہارا، واتممت اور تمام کر دی میں نے، علیکم تم پر، نعمتی نعمت اپنی، ورضیت اور پسند کر لیا میں نے، لکم تمہارے لیے، الاسلام اسلام کو، دیناً بطور دین، فمن تو جو کوئی، اضطر مجبور کیا گیا، فی مخمصۃ بھوک میں، غیر متجانف نہیں مائل ہونے والا، لإثم طرف گناہ کے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی تو ہماری آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن مایوس ہو گئے وہ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تو نہ، تخشوہم تم ڈرو ان سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ حلال اور جو کچھ حرام تھا سب تم پہ واضح کر دیا ہے۔ یہ سب واضح ہونے کے بعد جو کافر تھے وہ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں وہ انہیں حرام سمجھتے تھے، اور جو حرام تھیں وہ انہیں حلال کہتے تھے، اس لیے وہ تو مشکل میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بالکل مایوس ہو گئے تھے جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، فلا تخشوہم واخشونی تو نہ تم ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے، تم صرف مجھ سے ڈرو اور جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے اس کے اوپر عمل کرتے جاؤ۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے دین تمہارا، واتممت علیکم نعمتی اور تمام کر دی میں نے تم پر اپنی نعمت، ورضیت لکم اور پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ اسلام دے کر میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہیں دین اسلام دے کر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو صرف اسے تھامنا ہے، اس پر چلنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور لوگوں کو بھی اس راہ پر لے کے آنا ہے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، تو جو کوئی مجبور کیا گیا بھوک میں، نہیں مائل ہونے والا طرف گناہ کے۔ ہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اوپر سب حلال اور حرام چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہاں جو بھوک کی وجہ سے مجبور کیا گیا ہو، یعنی اسے اس قدر شدید بھوک لگی ہو کہ وہ مرنے کے قریب، اسے یہ ہو کہ اگر اس نے نہ کچھ کھایا تو وہ مر جائے گا، تو بھی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں سے کھا سکتا ہے، لیکن صرف اتنا کہ گزارا ہو جائے، یعنی پیٹ بھر کے نہیں کھایا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، اگر وہ چیز اسے مل جاتی ہے تو وہ صرف اتنا کھا سکتا ہے کہ اسے ہو کہ اب میں زندہ رہوں گا، یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا۔ اگر وہ پیٹ بھر کے کھائے گا تو اس کے اوپر گناہ ہوگا، اگر پیٹ بھر کر نہیں کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ فإن اللہ غفور رحیم،
تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ پہلے سختی اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندوں مجھ سے ڈرو نہیں، میں غفور الرحیم ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، تو اسی طرح ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہمارا لیسن تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔